آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ تصوف کیا ہے. کیا تصوف ذکر اذکار کا نام ہے، یا جب بھی ذہن میں یہ لفظ آتا ہے تو کچھ ایسے اولیاء اکرام کے ذہن میں ایک چیز خاکہ بن جاتا ہے، کوئی میڈیٹیشن کر رہا ہے اور شریعت سے بالکل الگ اس قسم کی جو باتیں ہیں. یہ جب بھی تصوف کی بات ہوتی ہیں تو درگاہیں آ جاتی ہیں، جبے والے لوگ آ جاتے ہیں، تسبیح اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو کیا تصوف یہی ہے؟ تو آج ہم اس پہ بات کریں گے. دیکھیے، تصوف کا مطلب جب ہم لیتے ہیں، کیونکہ یہ تصوف یا صوفیزم یہ کسی ریلیجن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ یہ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. کوئی بھی مذہب سے، کسی بھی مذہب سے تعلق ہے، اگر وہ تصوف کی اصولوں پہ چلتا ہے تو وہ اس میں صوفی بن جاتا ہے. تو یہی معاملات، کیونکہ ہم بات کریں گے ایز اے مسلم، یہی معاملات اسلام کے ساتھ بھی ہیں. دیکھیے، جیسے میں نے کہا کہ تصوف کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن میں آپ کو قرآن سے ہی بتاؤں گا. وہ یہ ہے کہ دیکھیے، اللہ کہتا ہے اللہ ان کا ولی ہے اور اللہ ان مومنوں کو ظلمات سے نور کی طرف لے کے جاتا ہے. اب یہ ظلمات سے نور کی طرف لے کے جانا، یہ جو ایک سفر ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تصوف. یہ ہے تصوف کا سفر، یہ ہے صوفیزم. کیونکہ جب اندھیرے سے جب دل روشن ہوگا، منور ہوگا، تزکیہ نفس ہوگا، کیونکہ یہ جو ایک سلسلہ چلے گا، اس میں تزکیہ نفس ہوگا. اور یہ جو پورا پروسیس ہے، روحانیت کا پروسیس، اس کو تصوف کہا جاتا ہے. باقی یہ جو ساری چیزیں ذکر اذکار، یہ سارے اس کے چھوٹے چھوٹے فیکٹر ضرور ہیں، لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان ظلمات سے نور کی طرف جب اللہ اس کو لے کے جاتا ہے، کیونکہ یہ انسان کی کوشش نہیں، یہ اللہ کی طرف یہ کرم ہے کہ یہ جب پہ جس کسی پہ بھی یہ کرم ہوگا تو وہ اس راہ پہ چلے گا. وہ تصوف کی راہ ہے، وہی صوفی کہلائے گا. اور صوفی لفظ جو ہے، اس کو اگر ہم عربی میں لے کے جائیں، یا کوئی کہتا ہے کہ صوفی عربی کا لفظ ہے، اگر اس کو ہم قرآن شریف سے اگر دیکھیں تو سیدھا سا جو مومن ہے یا متقی ہے، وہی صوفی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو مومن کہا ہے اور جس کو متقی کہا ہے، وہی اصل صوفی ہے.